أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے۔ مسلمان جزوی دین پر پوری کامیابی چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ اس آیت کو اگر پڑھی ہے تو کامیابی کے لیے صرف فرائض کا ادا کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر اس چیز سے اعراض کرنے میں کامیابی ہے جس چیز سے اللہ نے روکا ہے۔ اس میں نماز اور اس میں تمام لغویات سے مکمل تمام لغویات کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا آپ کو کامیاب ہونے کے لیے۔ الذین هم بصلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس آیت پر غور کیا جائے کہ جو لوگ لغویات میں پڑ جائیں گے ان کی صلاحیتیں، ان کا مال، وہ بجائے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے مصارف پر خرچ ہونے کے ان کی جان، ان کا مال اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف استعمال ہوگا۔ آخر میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ زَكَاةَ فَاعِلُونَ۔ عجیب بات ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں فلاح کی بات ہو رہی ہے وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، نماز کے ساتھ ذکر ہے اس کا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ میں بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں کہ جزوی دین پر چلنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا منافق بھی جزوی دین پر چلتا تھا۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ میرے حالات کے اعتبار سے
میرے ماحول کے اعتبار سے، میری سوسائٹی کے اعتبار سے، میں جس منصب پر دنیا میں جس عہدے پر ہوں، میرے اعتبار سے دین مجھے کتنا اختیار کرنا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ایک منافق کا بھی مزاج اللہ کی قسم یہی تھا کہ میں جس وقت اس پوزیشن میں ہوں، میں جہاں ہوں، یہاں میرے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کتنا ضروری ہے، کتنا غیر ضروری ہے، میں آپ سے بہت کھل کر عرض کر رہا ہوں۔ یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کا مزاج بن گیا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے میں کہاں رہتا ہوں، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں یورپ میں رہتا ہوں، میں اسپین میں رہتا ہوں، میں بیت اللہ کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ گویا کہ لوگوں نے دین کو اس طرح بانٹ لیا ہے آپس میں جس طرح ملک بانٹ لیا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ سب سے پہلے غور کرتے ہیں کہ میں جس پوزیشن میں ہوں، اس پوزیشن میں میرے لیے اسلام کے کون کون سے احکام، میں اپنی اس پوزیشن میں کون سے احکام اختیار کر سکتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ سے کھل کر کہ اللہ نے منافقین کا قرآن نے بالکل یہی حال بیان کیا ہے، بالکل خدا کی قسم یہ حال بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، ایسے بھی لوگ ہیں آپ اسلم کے ساتھ کہ جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، وہ حالات دیکھتے ہیں، وہ حالات دیکھ کر چلتے ہیں۔ اگر حالات ہیں اطمینان بخش اور امید ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہ کر ان کے طریقے اختیار کر کے کامیابی کی امید ہے، تو یہ قرآن کہتا ہے اس ماننا بھی۔ اور اگر ان کو مسلمانوں کے ساتھ چل کر ان کے طریقوں پر چل کر کسی بھی کام میں کوئی ناکامی نظر آتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنے جو کفر والا راستہ ہے، نعوذ باللہ خواہش والا راستہ ہے، اسی پر چلیں، اس میں تو ہم نہیں چل سکتے کیونکہ ہمارے حالات، ہماری پوزیشن ایسی ہے۔ آج میں صاف کہتا ہوں، مسلمان کی زبان پر یہ بات عام ہے، فلاں سنت میں عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میری پوزیشن ایک آپ کی طرح نہیں ہے، میں فلاں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا کہ میرے حالات آپ کی طرح نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حالات کے اعتبار سے دین پر چلنا یہ منافقین کا معمول تھا، یہ ان کا مزاج تھا۔ اللہ نے قرآن منافقین کا تعارف اسی طرح کروایا۔ حالت یہ تھی، اگر مسلمانوں کی طرف آئے اور بیٹا پیدا ہو گیا تو کہتے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ آئے، مسلمانوں کی طرف آئے اور بیٹی پیدا ہو گئی تو کہتے تھے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے علماء نے۔ گویا کہ لڑکا یا لڑکی کا پیدا ہونا جو ایک نہ نبی کے ہاتھ میں ہے، نہ ولی کے ہاتھ میں ہے، نہ صحابی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کس کو کیا دے گا؟ آپ غور کریں، یہ بنیاد تھی منافقین کی کہ اسلام میں خیر ہے یا نہیں ہے۔ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسلام میں خیر ہے، اگر لڑکی پیدا ہو تو اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یعنی جو کفار کی اس زمانے میں ایک بہت بنیادی خصلت تھی ہے کہ لڑکی پیدا ہوتی تو ان کے یہاں ماتم ہوتا تھا۔ اللہ مجھے معاف کرے، آج بھی یہ خصلت پائی جاتی ہے، غیروں میں نہیں اپنوں میں، کہ وہ لڑکی کی آمد سے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنا لڑکے کی آمد سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایک کفر کی خصلت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں اولاد کے دینے کا اور اولاد کے عطا کرنے کا ذکر کیا ہے، وہاں لڑکی کو اللہ نے قرآن میں مقدم کیا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ آپ غور کریں اس آیت پر، اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو مقدم نہیں کیا۔ مسلمانوں کے
کہ اندر سے اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ لڑکا ہو تو بہتر ہے، یہ کفر کی خصلت ہے، مسلمان کی خصلت یہ نہیں ہے۔ میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کا کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی آبادی میں یہ سوچنا کہ میرے حالات کے اعتبار سے میرے لیے دین کے کون کون سے احکام ہیں، میں کہتا ہوں بالکل یہ سوچ، مسلمان کی یہ سوچ ایمان کے خلاف ہے، نفاق کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے عمل کا امتحان لیتے ہیں کہ اب تک انہوں نے عمل کیا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح کہ اگر ہم ان پر اچانک کوئی حکم لے آئے تو یہ اس کو اپنی پوزیشن، اپنے حالات، اپنے ماحول کے اعتبار سے اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کو قبول کر دیتے ہیں۔ آپ میری بات کو توجہ سننا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے قرآن میں کہ کیا مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ آمنا کہتے ہی فارغ ہو جائیں گے، ہم ان کا ایمان کا امتحان نہیں دیں گے، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا اللہ ہے، ہم ان کو اس بات پر چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے اندر ہمیں رب بنانے پر استقامت بھی ہے یا نہیں۔ سنیں میں عرض کروں گا، ہمیں رب ماننے پر انہیں استقامت بھی ہے یا نہیں، ہم استقامت کو جانچ کر دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے اللہ ہمارا رب ہے، انہیں اس پر استقامت ہے یا نہیں۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ استقامت کی دعا بھی کراتے ہیں، استقامت کے لیے خود دعا بھی کرتے ہیں۔ سوال ہے استقامت کسے کہتے ہیں؟ میں جو پہلے بات عرض کی تھی وہ یہ بھی کہتا ہوں کہ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ جو مسلمان پورے دین پر نہیں چل رہا ہے اس کو استقامت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میرے علاوہ میرے غیر کی بات نہیں مانو گے، یہ صراط مستقیم ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، آپ یہ سمجھتے ہیں آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ تم میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرو گے؟ بالکل غلط خیال ہے، اس لیے کہ عبادت صرف نماز اور سجدے کو نہیں کہتے، عبادت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کہتے ہیں، جس کا ایک عمل، جس کا ایک حصہ نماز ہے۔ واضح بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام عبادت ہے، جس کا ایک جز نماز ہے۔ تو فرمایا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی کامل عبادت، کامل اطاعت اس کی۔ اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کی بات مانی تو اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا ہے، یہ بالکل قرآن میں حدیث میں صاف لکھا ہوا ہے۔ میں جو میری بات پہلے تھی وہ اب بھی ہے، میں یہی سب سیب سمجھانا چاہتا ہوں کہ جزوی دین پر چلنا استقامت نہیں ہے، کسی عمل پر مداومت، کسی عمل پر ہمیشگی، کسی عمل کو آدمی تھام کر رکھ لے، یہ کوئی استقامت نہیں ہے اور یہ عبادت بھی نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں لوگوں میں یہ بات عام ہے کہ بھئی میں تو نماز کا بہت پابند ہوں، معاملات میں دھوکہ دینا، پیسے دبانا، یتیم کی زمین قبضہ لینا، یہ اس کی اپنی عبادت کی وجہ سے اسے اپنی عبادت پر اتنا فخر ہے کہ اس کو اپنے معاملات کی خرابی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نظر ہے اس کی اس پر کہ میری نماز بہت اچھی ہے۔ ایک آدمی کے معاملات بڑے اچھے ہیں،
معاشرہ خراب ہے۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت کا تصور صرف نماز تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اس تصور کو توڑنا چاہیے۔ اور عبادت، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں عبادت ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی یہ مبارک محنت، تجارت، پڑوسیوں کے حقوق، اور ہر کام میں اپنی شکل لباس سے لے کر منہ میں لقمہ لینے تک ان سارے کاموں کو سنت کے مطابق کرنا، یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے۔ ورنہ ان میں سے کسی ایک عمل کا چھوٹ جانا یا غیر کے طریقے پر چلا جانا یہ ایسا دین کو ناقص کر دے گا جیسا ایک رکعت کا چھوٹ جانا یا ایک سجدے کا چھوٹ جانا نماز کو ناقص کر دیتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ عبادت کسی ایک عمل پر مداومت، اس کو عبادت نہیں کہتے۔ عبادت پورے دین پر چلنے کا نام ہے، استقامت پورے دین پر چلنے کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا ہے ابھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے غیر کی بات مانتا ہے، اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی غور کرے اس کو تو یہ بات بہت سخت بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ عدی بن حاتم جب اسلام لے آئے اور آپ کے آسن کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے، انہوں نے ایک بات عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں الزام کیوں دیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے میں اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے پوب اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا، ہم نے کبھی اللہ کے غیر کو رب نہیں بنایا، یہ الزام کیوں ہے قرآن میں ہم پر؟ یہ سوال کیا عدی بن حاتم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا، اے عدی، یہ تمہارے علماء اور مشائخ، تمہارے پوب اور پادری، وہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتے تھے، حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے تھے، تو بتاؤ کیا تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ عرض کیا کہ ہیں اسلام ان کی بات مانا کرتے تھے۔ فرمایا بس اگر تم نے اللہ کے غیر کی بات کو اللہ کے خلاف تسلیم کر لیا، اگر تم نے اللہ کے غیر کی بات کو اللہ کے خلاف تسلیم کر لیا تو تم نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب ماننے کے بعد یہ اس پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے، اس پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے۔ جب ان کو باطل نے دعوت دی غلط کام کی طرف تو یہ اپنے دین پر جمے رہے یا نہیں جمے رہے، یہ ہے سوال۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عرض کروں کہ اللہ تعالی عمل کرنے والوں کا امتحان کس طرح لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ مقرب اور معصوم مخلوق ملائکہ ہے، انہیں کے درمیان ابلیس بھی، عمل میں بھی آگے، علم میں بھی آگے۔ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، سوال اس کا ہے کہ آپ کے اب تک کے عمل سے آپ کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے یا تواضع پیدا ہو رہی ہے۔ میں پہلی بات بہت دھیان سے سننا، ایک سوال ہے، اس لیے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد پیدا کرنے کے لیے۔ نماز پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نماز کے راستے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کے احکام کو پورا کرنا
اس کا جذبہ اس کی استعداد کتنی پیدا ہو رہی ہے اندر؟ یہ سوال اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں، سوال اس بات کا ہے